بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سعودی انفو یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو 3 سوال بہت ہی اہم ہیں اور جو کہ بار بار کمنٹ میں میسیجز میں پوچھے جاتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہے جی، کیا سعودی عربیہ میں کرفیو لگنے جا رہا ہے؟ کیا فلائٹس بند ہونے جا رہی ہیں؟ تو یہ 2 اہم سوال، اور سب سے جو امپورٹنٹ سوال اس وقت یہ ہے وہ ویزوں کے حوالے سے کہ نئے ویزے سٹیمپنگ کب سٹارٹ ہو رہی ہے، جن کے پرانے ویزے لگے تھے اب ان کا کیا ہوگا۔ تو سب سے پہلے ہم بات سٹارٹ کریں گے کرفیو سے، کیونکہ نجران میں جو اس طرح باقاعدہ طور پر جو مختلف مالز اور اس کے علاوہ کچھ پبلک مقامات کو بند کر دیا گیا، اس وجہ سے مزید اس میں یہ خبر سرگرم ہوئی اس وجہ سے کہ ابھی سعودی عربیہ میں دوبارہ کرفیو لگنے جا رہا ہے۔ تو میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ یہ کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے۔ نجران میں اگر ایسی چیزیں کوئی بند ہو گئی ہیں تو ایسا نہیں ہوگا کہ انشاءاللہ کہیں بھی کرفیو لگے گا دوبارہ سے، اس طرح کا کوئی بھی سین نہیں ہے انشاءاللہ۔ اور اس کا اعلان باقاعدہ طور پر منسٹری آف انٹیریئر اور منسٹری آف ہیلتھ کی جانب سے کیا جا چکا ہے کہ سمارٹ لاک ڈاؤن ہوگا، کیونکہ اس سے پہلے جو پرابلمس تھی پوری دنیا میں یہ پرابلم تھی، اور جو لگا تھا کرفیو لگے تھے وہ صرف اور صرف اس وجہ سے لگے تھے کہ کیونکہ فرسٹ ایکسپیرینس تھا، کسی کو پتہ ہی نہیں تھا۔ اور ابھی جو سچویشن ہے اس میں ہر کسی کو پتہ ہے کہ یہ سمارٹ لاک ڈاؤن سے ہی کنٹرول ہو سکتا ہے۔ باقی پورے ملک میں لاک ڈاؤنس کے اس کا نقصان ہی نقصان ہے، ملک کے لیے نقصان ہے، اس وجہ سے کرفیو کا کبھی سوچے بھی مت کہ کرفیو لگ جائے گا۔ یہ بات کلیئر ہوگی۔ اس سے بعد دوسرے سٹیپ پہ جاتے ہیں کہ فلائٹس بند ہونے کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ کرونا کیسز بڑے ہیں، پاکستان میں کرونا کیسز بڑے ہیں اور انڈیا سے فلائٹس آلریڈی بند ہیں، بنگلہ دیش کا پوچھا جا رہا ہے۔ تو کیا آنے والے وقت میں ایسا ہوگا کہ جس طرح پاکستان میں کرونا کے کیسز بڑھ رہے ہیں، کیا دوبارہ سے فلائٹس کو بند کیا جائے گا؟ تو اس طرح کا بالکل وہی سیم چیز ہے کہ دنیا نے اب بھگت لیا ہے، پوری دنیا بھگت چکی ہے کرونا کو۔ اب وہ سین نہیں ہے، پہلے خوف تھا، پہلے پتہ نہیں تھا کہ کتنا خطرناک ہے، کس حد تک جانا ہے۔ ابھی تو اللہ ماشاء اللہ، ابھی تو کرونا آپ لوگوں میں سے کتنے لوگ دیکھ رہے ہیں، آپ مجھے بتا دیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کرونا کوئی خطرناک چیز ہے؟ اگر آپ کا جواب نہیں ہے کہ خطرناک نہیں ہے تو پھر سمجھ لینا چاہیے کہ خطرناک نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، وبا ہے، ایک مسئلہ ہے، وہ ہے، موجود ہے اپنی جگہ پر، لیکن اس طرح کی خطرناک نہیں ہے۔ پہلے اس کا پتہ ہی نہیں تھا، کہ پہلے ایسے لگتا تھا کہ یہ پہلے پرانے زمانوں میں جب وبائیں آتی تھی اور اتنی قوموں پر عذاب نازل ہوتے تھے، جیسے اس طرح لگتا تھا کہ آپ کو محلوں میں، گلیوں میں، روڈوں پہ لاشیں بکھری نظر آئے گی۔ اللہ نہ کرے ایسا کچھ بھی نہیں تھا اس میں، اور اس میں ہے بھی نہیں۔ اور اب تک جو WHO جو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ہے، ان کی ایک کافی اچھی یعنی پوسٹ پہ ایک ممبر ہے، ان کی ایک ویڈیو بھی شاید آپ لوگوں نے دیکھی ہے، وائرل ہو چکی ہے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ سیزنل وائرس ہے، اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا، اور سوشل ڈسٹینس سے یا لاک ڈاؤن لگانے سے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں جب سامنے آتی ہیں تو ظاہر ہے پوری دنیا سوچتی ہے، اور ہر ملک اپنے لیے خود سوچتا ہے کہ اس میں نقصان ہے، لاک ڈاؤن کرنا، اس طرح فلائٹس بند کرنا ہے، کتنا فلائٹس کو کتنا نقصان ہوتا ہے، گورنمنٹ کو کتنا نقصان ہوتا ہے، اس چیز کا ہمیں آئیڈیا نہیں ہوتا۔ ہم تو ایک اپنی سیلری کے لیے یا اپنی جاب کے لیے سوچتے ہیں، لیکن وہ ایک ملک ہوتا ہے، وہ پورے ملک کے لوگوں کا سوچ رہا ہوتا ہے، اور اسے کس طرح دنیا کے ساتھ مل کے چلنا ہے۔ تو ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ، فلائٹس بھی بند ہونے نہیں جا رہی۔ ہاں، بہت زیادہ کیسز بڑھ جائیں اور اگر اس طرح کی سچویشن بن جائے تو پھر انٹرنیشنل لیول پہ خود کو محفوظ رکھنے کے لیے کہ ہاں ہم کرونا کے خلاف یہ اصول بنا رہے ہیں، یہ قوانین بنا رہے ہیں، ہم نے یہ والے اقدامات اٹھائے، یہ کرنے کے لیے ہوتا ہے، مختلف ممالک پابندیاں لگاتے ہیں کہ تاکہ ہماری بات بنی رہے، ورنہ ایسی کوئی مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ، کسی بھی قسم کی کوئی پابندی نہیں لگنے جا رہی۔ تیسرا جو سوال ہے وہ ہے جو ویزے ہیں، جو نئے لگے ہیں ویزے، یا جن کے ویزے لگنے کے بعد ایکسپائر ہوئے یا ابھی لگے نہیں ہیں، جن کے ورک ویزے ہیں، تو ان کا کیا بنے گا؟ انشاءاللہ جو ایمبیسی ہے وہ اوپن یوں سمجھ کے ہو چکی ہے، 2 دن بعد انشاءاللہ ایمبیسی اوپن ہونے جا رہی ہے، اور اس میں ویزا سٹیمپنگ کا ابھی نہیں کہا گیا۔ ایمبیسی انشاءاللہ اوپن ہو جائے گی 19 جو لاسٹ ڈیٹ ہے نومبر، اس سے پہلے ایمبیسی نے اوپن ہونا ہے۔ اور ایمبیسی بند کیوں تھی اس کی ریزن بھی سامنے آ گئی ہے۔ اس سے پہلے مختلف لاجکس تھیں جو ہم خود اپنا اندازہ لگا رہے تھے کہ یار یہ ہو سکتا ہے کہ ویزا کا سسٹم چینج کیا جا رہا ہے، یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ کفیل جو ہیں ان سے کنفرمیشن مانگی جا رہی ہے کمپنی سے، کیا ان کو لوگوں کی ضرورت ہے بھی صحیح کہ نہیں، اس وجہ سے ویزا سٹیمپ نہیں ہو رہا ہے۔ اس کی بیسک وجہ یہ تھی، وہ کرونا ویکسینیشن تھی، اور سعودی عربیہ میں جو ابتدائی طور پر کرونا ویکسینیشن کو استعمال کیا جا رہا ہے، اور اسی ویکسینیشن کو استعمال کیا اور اس کے رزلٹ دیکھے جا رہے تھے، اور اس وجہ سے اس کام کو ہولڈ کیا گیا تھا۔ تو وہ کامیاب ہو چکا ہے کافی حد تک، اس میں جو رزلٹس چاہیے تھے وہ رزلٹ اس کے مل چکے ہیں، اس وجہ سے اب مطمئن ہیں ادارے، اور اس وجہ سے انشاءاللہ جو 19 نومبر سے
انشاءاللہ امبیسیز جو ہیں وہ اوپن ہو جائیں گی، اور ویزا کا جو پروسیس ہے وہ اس کی کنفرم ڈیٹ انشاءاللہ 1-2 دن میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ تو اب تک جتنی بھی صورتحال میں اس میں کسی بھی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے، نہ کوئی کرفیو کا خطرہ ہے، نہ فلائٹس بند ہونے کا خطرہ ہے۔ اور ایون کہ انڈیا کے لیے بھی ایک اچھی نیوز ہے کہ انڈیا میں آنے والے وقت میں جو فلائٹس ہیں اوپن ہونے کی چانسز بڑھتے جا رہی ہیں۔ کل پرسوں ایک میٹنگ بھی ہوئی ہے، اور اس میں جو انڈین ایمبیسی کے جو ایمبیسیڈر ہیں ان سے ملاقات ہوئی ہے ایک اہم سعودی رہنما کی، اور اس میں کافی ساری چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں۔ تو ادھر بھی ایک اچھی چیز سامنے آ رہی ہے، اور ویزوں کے بارے میں انشاءاللہ ویزا اسٹیمپنگ بھی ہونے انشاءاللہ بہت جلد جا رہی ہے۔ اس بارے میں مکمل ڈیٹیل آپ لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ بہت جلد شیئر کریں گے۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔